بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ۔ آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لے کر کے آئے ہیں جو چلتی پھرتی تاریخ ہیں۔ ایک عمر انہوں نے سیاست میں گزاری ہے اور سیاست کے دو پیچ کو بڑی قریب سے سمجھتے ہیں۔ میری مراد رؤف خان ساسولی صاحب ہیں، جو جمہوری وطن پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت جو سیاسی سینیریو چل رہا ہے، جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، بیسکلی ایسا سیاسی ماحول، سیاست میں لچک ہوتی ہے۔ اب ہمیں وہ لچک نظر کہیں نہیں آتا ہے۔ تو ایک کو ہم کہہ دیں اس پہ نہیں ہوئے گا، لیکن ہر جگہ پہ اپنی مفادات پہ حکومت کو گرانا ہو تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حکومت بنانا ہو اس وقت بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر سیاست میں اس قدر کی ضد بھی نہیں ہوتی ہے جو خان صاحب نے جس ضد کو اپنایا ہے۔ سیاسی ماحول میں لچک ہوتا ہے، گفت و شنید ہوتے ہیں۔ وہ جیسے آج کل ایک گفت و شنید کی عمل، میں اس کی حامی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ چاہے وہ سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، سیاستدانوں کی درمیان ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ورسز سیاسی قیادت، ہونا چاہیے۔ ہماری ملک ہے، اس کے لیے بہتر تجاویز دیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ صحیح ہے۔ اس میں ضد اور انا سے بالا تر ہو کر یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سیاسی ماحول بنانے کے لیے سیاسی سینئر کارکن بھی اپنی کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ آج کا جو گالم گلوچ والی سیاست ہے، اس سے بہتر سیاست کو، کیونکہ بہتر سیاست آئے گا اس سے ہمیں بہتر ماحول ملے گا۔ ظاہر ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سیاسی کارکن، تو جو ابھی پارٹیوں کے کارکنان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس طرح سے سیاسی اپروچ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عمران خان کے کارکنان کو دیکھ لیں کہ سیاسی اپروچ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھو، لوگ 75 سالوں میں سرمایہ دار، جاگیردار، شاہوکار تینوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب مزید عوام ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتا ہے۔ عوام پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اتنا تنگ ہے، اب کوئی قیادت نہیں ہے، خلا موجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ لنگڑا لولا عمران خان بھی چلے گا۔ لیکن خان صاحب خود شاہوکاروں کی بہترین نمائندے تھے، اور اس نے کہا دوسروں کی اس میں ٹوکروں میں گندے انڈے ہیں، پھر وہ تمام گندے انڈے اس کے اپنے ٹوکرے میں آ گئے۔ ظاہر ہے۔ چینی کی ان سے لے کر گندم اسکینڈل، تیل کا بحران، سارا خان صاحب کے لوگوں نے پیدا کی۔ اس میں کیا ہوا، ایک نیا کمپنی کھلا ہے، اس نے پی ایس او کا بٹا بٹا دیا، وہ گو کمپنی والا جی ہاں، خالد ریاض صاحب۔ اس کو پھر اس کی عوض میں خالد ریاض سے کوئی حساب کتاب لینے کے بجائے وہ ندیم بابر کو، جو اس کا سہولت کار بنا، یقیناً اس کا بھی حق بنتا تھا اس کو پنش دیا جائے، لیکن اس کو صرف برطرف کیا گیا اور کوئی پنش نہیں۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ پیدا کرتا ہے عمران خان کا، ان کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ بھی سب نے مل کر، لیکن زیادہ تر اس میں کردار عمران خان صاحب کا ہے، جو آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ، پھر پیچھے ہونا، پھر وہ ہونا، پھر آخر میں اس کے پاؤں پکڑ کر اس کی منشا کے مطابق اس سے معاہدہ کرنا، وہ بڑا ہمیں نقصان دیا۔ اس بات کو مانا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے پہلے تو انکار کیا، اس کے بعد پھر آخر میں ایسا جھک کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، جو اب ہمارے ساتھ، یعنی اب معاہدہ ابھی بھگت رہے ہیں، اور مزید وہ اپنی منمانی کرے گا۔ اب تو معاہدہ ہم سے نہیں کر رہا ہے، اب تو آئی ایم ایف بدماشی کر رہا ہے۔ معاہدہ نہیں کر رہا، معاہدہ نہیں اس کو ہم کہتے ہیں، جس کو اپنی آپ جو ہے جس جبر سے منواؤ، ظاہر ہے، اور سارا لوڈ آپ پبلک اور عوام پہ ڈالو، اور اس سے کہو جی پیٹرول بھی مہنگا کرو، گیس ریٹوں کی تعین، اور جب اس وقت آپ دیتے تھے کوئی شرط نہیں رکھا،
آج ہماری یہ عالم ہے، میں تو سمجھتا ہوں عوام کی اس زیادتی میں جتنے ہمارے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ عمران خان کی پارٹی، ان کے ساتھ ساتھ IMF بھی ان تینوں کے ساتھ شریک ہے اور ان کو کندھے دینے والے جی ہاں بالکل، کچھ ہمارے علاقائی جماعتیں جی ہاں جو ہمیشہ نون لیگ کی PP کے پنٹو بنتے ہیں، کچھ مذہبی جماعتیں ایسی ہے، انہوں نے کبھی خود مختار اپنی حیثیت کی تحت سیاست نہیں کی، پنٹو کی کردار ادا کرتے ہیں، اس پہ بھی دکھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، علاقائی جماعتیں بھی اپنی وجود رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ تو آپ نے یہ علاقائی جماعتوں کی بات کی ہے اور جماعتوں کی خود مختاری کی بات کی ہے، اس وقت بلوچستان میں آپ کے ایک مطلب نئی تنظیم ہی اس کو کہہ لیں، مولانا صاحب اٹھے، مولوی ہدایت الرحمان صاحب، انہوں نے ایک آواز لگائی تو ناقابل یقین صورتحال ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ اٹھے ہیں اور خواتین، میں نے پہلی دفعہ دیکھا بلوچستان میں اتنی زیادہ، تو یہ کیا ہے؟ بلوچستان میں لوگ حق تلفی، محرومی کا اتنا شکار ہیں اور کرپشن اس قدر ہے، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی کرپشن اداروں کو بدنام کر رہا ہے۔ وہاں کا کرپٹ AC DC SP دوسرے وہ کرپشن جو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا تمہیں نہیں پتہ، یہ مال ہم جو تم سے لے رہے ہیں رشوت کی طور پر، یہ ہم کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ AC DC جو کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہم یہ مال ہم کدھر تک پہنچاتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ۔ اس میں وہ اداروں کی طرف بدنامی کا اس لفظ سے لوگ سمجھتے ہیں ہم سے شاید وہ کرتے ہوں، وہ ہے انوالو ہوں یا نہیں ہوں، لیکن کرپٹ AC DC ان کے لیے اوپر۔ مجھے اس سے یاد آیا کہ میں پچھلے دنوں ایک سٹوری کی تھی میں نے کیچ کے جو DC ہیں بڑیج صاحب، ان کی میں سٹوری کر رہا تھا، تو مجھے کوئی اس طرح کی مطلب اشارے ملے کہ یار یہ تو اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، لیکن آپ کی بات سے لگتا یہ ہے کہ یہ AC DC خود ہی کرپشن کرتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو ادارے ہوں یا نہیں ہوں، ہر کرپٹ آدمی وہ کہتا ہے تم کو نہیں پتہ کہ ہمارے نام ہم صرف یہ دیتے ہیں، اس کو تو اس طرح سے۔ اور پھر ہمارے پاس بلوچستان میں ایسا، بلوچستان میں لوگ اتنے تنگ تھے، یہ مولانا اٹھا، خوف بھی سیاست میں بہت تھا، ظاہر ہے بلوچستان کی سیاست خوف میں ہے، اس کو خوف سے اب تک نہیں نکلا ہے۔ اس وقت قوم پرست ہمارے بھائی سو کال جمہوریت پسند فلاں انہوں نے وہ بات نہیں کی، مولانا نے جرات مندی سے وہ بات کی تو لوگ اس کے پیچھے چلے۔ آج پاکستان کا یہی عالم ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ پاکستان بھر میں اگر کوئی منگا ڈاکو یا جگہ گجر اٹھ کے آ جائے، وہ کہہ دے بابا ابھی ان ساروں سے میں آپ کو نجات دلاؤں گا، لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ لوگ اتنے گرے ہوئے مسائل میں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ، اور یہی معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، جو عمران خان نے کہا میں لوٹے ہوئے رقم واپس کر دوں گا، نئے پیسے واپس کر دوں گا، میں حرام خوروں کو، ملک کو کھانے والوں سے کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے اسی سلوگن پہ اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جب اقتدار میں آیا تو لٹیرے بھی بھول گئے، چور بھی بھول گئے، تقریروں کی حد تک وہ تھا جو نورا کشتی پاکستان کی سیاست میں ہے۔ جو یہ اب دیکھو اس ٹائم یہ تھا، وہ ایک نے کہا کہ میں اس کو لاہور کی روڈوں پہ گھسیٹوں گا فلانے کو، دوسرے نے کہا فلان کروں گا، اب وہ سارے ایک ہو گئے۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے باقیوں پہ۔ ویسے کیا لگتا ہے ابھی آپ کا، ظاہر ہے اتنا عرصہ سیاست میں گزرا، ابھی کیا لگتا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اس میں چاروں صوبوں کی مڈل کلاس، پسا ہوا طبقہ، وکلاء، طلباء، یہ سب کردار ادا کریں، ایک بہتر وہ ہو جائے تو میری خیال ہے بہتری آ سکتی ہے۔ نہیں تو یہی ہے، یہ تو وہی ہے، فارسی کا محاورہ ہے
خر رفت خچر آمد، خچر رفت خر آمد، یہی ہم 75 سال سے ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، اسی ٹائپ کا وہی صورتحال، وہی لولی پاپ، وہی جھوٹے وعدے، وہی جھوٹ بولنا، وہی پھر میرا خیال ہے اب کرپشن کی آپ نے بات کی، سب سے زیادہ اگر پاکستان کا اس وقت اہم مسئلہ کرپشن ہے۔ سب سے زیادہ کرپشن کہاں ہے؟ بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب، کے پی؟ بلوچستان تو پاؤں سے سر تک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ یہاں عوام کی منشا سے کوئی حکومت نہیں ہوتا ہے۔ بلوچستان میں 300-400 ووٹ لیے ایم پی اے بن گیا، ایم پی، بھائی میری بات سنو، بن جاتے ہیں تو مطلب عوام کی دلچسپی نہیں، عوام بیزار ہو چکا ہے، سارے وہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے پچھلے دنوں بارکان کا واقعہ، جی ہاں، میں وہ بلوچستان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، پورا انڈس ویلی، انڈس سیولائزیشن ہے، انڈس سیولائزیشن کی توہین ہے۔ اس اتنی قدیم انسانوں کی بسنے والی سیولائزیشن میں خواتین کے ساتھ ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا، سوسائٹی کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی بالکل، صرف ہم عبدالرحمن کیتران کو نہیں کہیں، میں کہتا ہوں کہ جو جتنے بھی ہم کروڑ ہیں، ایک ہماری گنتی بھی درست نہیں ہے ایسے، وہ تو ظاہر ہے گنتی پہ ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، تو اس کا بتائیں کہ یہ گنتی کا جو مسئلہ ہے، ہم نے دیکھا کہ سندھ کے قوم پرست کچھ یہاں پہ احتجاج بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ کی، دیکھو تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے پورا پاکستان۔ آپ گنتی صحیح نہیں کرتے، آپ غیر ملکی کو اس میں شمار کرتے ہو، ایک دوسرے کو تھوڑا ظاہر کرنے کے لیے آپ ہر چیز میں، بھائی جو جس صوبے میں رہتا ہے وہ اس صوبے کا باشندہ ہے، چاہے زبان وہ کوئی بھی بولے، اس میں کیا بات ہے؟ بھائی آپ مادری زبان لکھا ہو تو میں اس میں، بھائی جو رہتا ہے سندھ میں، جو رہتا ہے وہ سندھ سرزمین کا باشندہ ہے، وہ سندھی ہے، جو بلوچستان میں رہتا ہے وہ بلوچ سرزمین کا باشندہ ہے، اور اس کا اسی کو، وہیں پر جو پنجاب میں رہتا ہے وہ وہیں کا، لیکن آج وہاں پر بھی مردم شماری میں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مردم شماری بیسیکلی آپ سہولتیں میڈیکل، پانی کی، گیس کی، اس مردم شماری کی بنیاد پہ دیتے ہو، اس میں جھوٹ ہوگا، نقلی اعداد و شمار ہوگا، وہ ان کو اس طرح کیسے ملے گا؟ ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو بلوچستان کا مولوی ہدایت الرحمان صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، یہ فی الوقت ہمیں نظر آتا ہے گوادر میں، جبکہ دیگر بھی 0 پوائنٹ یا دیگر تربت یا اس طرح کے جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھتی ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں بارڈر کی صورتحال کو لے کر کے، اور وہاں جو مقامی بیسیکلی جس کو کہتے ہیں، ابھی تو ایسی عوام اتنا بیزار ہے، ایسی تحریکیں پورے پاکستان کی شہروں میں اٹھ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بات کریں، حقیقی تبدیلی آئے۔ دیکھو اب آٹے کے نام پہ پنجاب میں، میری بات سنو، لوگ مر گئے، عورتوں کی شور شرابہ ایسا ہے کہ جیسے جنگل کا قانون سے بدتر ہے۔ ایک دکان سے آپ نیچے اتر کے ایک چیز لے لو، وہ اتنے کا ملے گا، اگلے پہ دوسرا ریٹ ہے، ریٹ کنٹرول کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ایسی ہے، ایک چیز 1 روپے کا ہے، دوسرے پہ 1.5 روپے کا ہے، تیسرے پہ 3 روپے کا ہے، بھئی کیا ہے؟ من مرضی چل رہی، وہ فلاں آبادی کا ریٹ ہے، یہ فلاں آبادی کی ریٹ ہے۔ ہر شہر میں، لاہور میں انارکلی کی ریٹ الگ ہے، گلبرگ کی الگ ہے، یہاں ڈیفینس کی ریٹ الگ ہے، اور جامع کلات کی الگ ہے کراچی میں، اور اسی طرح پنڈی میں سستا ہے، اسلام آباد میں مہنگا ہے۔ یہ اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا مجھے آپ اپنے ماضی کی طرف آپ کو میں لے کے چلوں، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جس دور میں سیاست میں ایکٹیو رہے، بھٹی صاحب کے ساتھ آپ نے ایک عرصہ گزارا، تو مطلب جو ایک واقعہ ہوا بھٹی صاحب کی لے کر کے، اس پہ بتائیں کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں نظر بند تھا، اچھا، مجھے علم نہیں تھا کہ میں کہاں، میں تو اس واقعے سے 6 مہینہ پہلے نظر بند تھا، اچھا، اور 6 مہینے بعد میں، اور مشرف صاحب زوراور انسان تھے، جی ہاں، اور اس کو یہ بات شاید ذہن میں تھا نہیں کہ یہ دنیا
میں صدا جو ہے ہر وقت نہیں رہنا ہے ایسے ہی ہر ایک کو، لیکن کچھ تلخی اس میں اتنا آیا بگٹی اور مشرف کے درمیان، وہ بعد میں نہ ملک کا معاملہ تھا نہ کیا، ان کی ذاتی مسئلہ بنا دونوں مرحوموں کی۔ اچھا، اب دونوں کو اللہ مغفرت کرے، لیکن مشرف صاحب نے اپنی منصب کے حوالے سے کبھی لوگوں، منصب بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کی تحت لوگوں سے رویہ ان کے لیے الفاظ، لیکن مشرف صاحب نے اپنی اس منصب کی تحت کبھی بات کو تول کے نہیں نکالا، کئی چیزیں اس کی زبانی جو جاریانہ انداز تھا اس میں خراب ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں جس چیز نے جنم لیا اس واقعے کے بعد، وہ کم ہوتے ہوئے اس طرح کی چیز کبھی نظر آتی ہے؟ آپ تو اس کے بعد سیاست میں اتنا زیادہ ایکٹیو بھی نہیں رہے۔ ابھی نہیں، اب سیاست کس کے ساتھ گئے؟ سیاست کو میاں نواز شریف نے، نواز شریف نے اس کو پجاروں پہ رکھا، زرداری صاحب نے لینڈ کروزر پہ، اور عمران خان نے اس کو ہیلی کاپٹر پہ۔ پہلے تو مطالبات کے لیے لینڈ کروزر اور یہ پجاروں کے آگے لوگ کھڑے ہوتے تھے، بابا ہماری فریاد سنو، یہ اب ہیلی کاپٹر کا آسمان پہ اب لوگ لیٹنے سے رہ گئے ہیں کہ خان صاحب نے سیاست کو آسمان پہ لے گیا، اور تینوں نے سیاست کو اس قدر مہنگا کیا۔ میں سمجھتا ہوں میری طرح عام مڈل کلاس کے بندے کے لیے جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ سیاست اب ملک میں وہ کرے جس کا چرس کا دکان ہو اور ہیروئن کا کارخانہ ہو۔ اب جس کے پاس نہ چرس کا دکان ہے، نہ ہیروئن کا کارخانہ ہے، نہ 200 کلومیٹر میں اس کو ڈاکہ زنی کی اجازت نامہ ہو، وہ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے جب آپ نظر بندی ختم ہوئی اور آپ باہر آئے تو حالات بہت سارے چینج ہو چکے تھے۔ نواب صاحب بلوچ سرداروں میں بہت پڑھا لکھا، جی ہاں، بہت اعلی علم شخصیت کے مالک تھے، زیرک انسان تھے بالکل۔ تو اس کی علم سے، اس کی نالج سے میں متاثر تھا، تو میں اس کے ساتھ جڑا رہا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کی ہمدردوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس وقت وہ تو آخر تک پرو پاکستانی تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو نواب صاحب کی ڈبے میں بیٹھ کر ہم بھی اسلام آباد کے قریب جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی جب ہم ڈبے میں بیٹھیں تو اسٹیشن آ گیا اور ہم جو ہے وہ رہ گئے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ آئے تو مطلب سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لی یا کسی نے کچھ عرصہ میں نے ایکٹیو رہے؟ نواب صاحب کا ایک پوتا نواب میر علی شریف النفس انسان، دور اندیش، اس میں کوئی اور جو ہے وہ چیزیں نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ میں کام کیا، لیکن نواب صاحب خود بھی اس سیاست سے دل برداشتہ ہوئے کہ یہ سیاست جو ہے صبح شام گالم گلوچ سے ہے۔ تو جب نواب صاحب خود خاموش ہو کر گوشہ نشیں ہو گئے تو ہم بھی مجبوراً پھر، اب تو ایسا ہے کہ اب سیاست ذاتی مفادات، اقربا پروری، گروہی مفادات کے تابع ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہی، اور پیسے کے تابع ہے۔ تو اب اس میں صرف سرمایہ دار، جاگیردار، سردار ان کی جگہ ہے۔ کبھی کسی جماعت کی طرف سے آفر ہوئی ہے کہ آپ بولا گیا شروع میں، جی ہاں بولا گیا تحریک انصاف کے لیے چند محترم دوستوں نے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے اتنا اس کو مہنگا کیا ہے سیاست کو۔ اب تو سیاست کی آزادی کی ضرورت ہے۔ سیاست کو سرمایہ دار، جاگیردار، شاہوکار کی جو نرغے میں ہے، اس کی حویلی میں بند ہے۔ ابھی تو سرمایہ دار، شاہوکار، جاگیردار سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے، باقی آزادیاں بعد میں۔ اب تو سیاست آزاد نہیں ہے، سیاست از خود تابع ہے۔ تو پھر ہم نے کہا یار تابع داری کی سیاست سے پیسے گھر میں اچھے ہیں اپنے لوگوں، اور ہم نے کہا چلو دوست جب بنائیں گے اچھا۔ ویسے میں اب محسوس کرتا ہوں ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت ہو۔ اب گجرات کے چودھری تو اپنی گھریلو معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اب پنڈی کا چودھری جو ہے
وہ کہتا ہے میں صرف اپنے حلقے کے لوگوں کا خیر خواہ ہوں، تو اس ملک کا بھی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو پارت ہو، وہی اس کی خیر خواہی کر سکتا ہے۔ باقی اب بہتر اور مثبت کردار کے سوچ کا کوئی بندہ اب یہ بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اس ملک کے لیے اپنی کردار ادا کروں، جبکہ اشد اس وقت اس کو ضرورت ہے اس کی کردار۔ ساسولی صاحب یہ بتائیں کہ آپ فارسی پہ بھی عبور رکھتے ہیں، فارسی بھی آپ قادر الکلام ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے فارسی کو لے آتے ہیں، تو آپ کو دیگر بھی پاکستان کی ساری زبانیں تقریباً مجھے پشتو بھی آتا ہے، مجھے پنجابی بھی آتا ہے، مجھے سرائکی بھی آتا ہے، سندھی بھی آتا ہے۔ ایسے جیسے پولیٹیشین ہونے کی وجہ سے، سیاستدان ہونے کی وجہ سے یہ ہے یا یہ شوق ہو گیا، زبانیں سیکھنا ہے۔ مجھے ہند کو بھی گزارا تک اچھا آتا ہے، اس میں بھی گزارا کر جاتا ہوں۔ میری ملک کی زبانیں ہیں، میں اپنی ملک کا کسی کونے میں جاؤں تو میں اپنے آپ کو بیگانہ تصور نہیں کرتا ہوں، مطلب آپ رستہ پوچھ سکتا ہوں، چائے پانی۔ باقی پنجابی تو مجھے فل روانگی سے آتا ہے۔ پنجابی دو قسم کی، جانگلی اور شہری جو پنجابی ہے کتابی، تو وہ بھی آتا ہے۔ سرائکی مجھے آتا ہے، سرائکی بھی ایک قسم کا نہیں ہے۔ ڈیرہ جات میں بلوچی الفاظوں کی تاثرات ہے، ایسے ہی ہماری خود کی بلوچی 4-5 قسم کے ہیں۔ ایسے ہی مکران کی بلوچی الگ ہے، پھر رشخانی بلوچی الگ ہے، پھر مشرقی بلوچی الگ ہے جو ڈیرہ جات تک وہ بولی جاتی ہے۔ تو میں کوشش کیا کہ میں تو کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ مطلب فار ایگزامپل پشاور گئے یا کسی ایسی زبان کے اس میں گئے تو آپ نے وہاں کی لینگویج میں بات کی اور کوئی ایسا دلچسپ واقعہ کسی جگہ کا ہو؟ کچھ نہیں، ایک دفعہ گاڑی خراب ہو گیا تھا پنجاب کے دوستوں کا، تو ہم جا رہے تھے تو وہ ڈیرہ مراد جمالی سے آگے خراب تھا، تو ہم نے گاڑی دیکھی تو میں نے کہا یار بہت ادھر پانی نہیں ہے، ان کی گاڑی خراب ہے، تو ان کو کہیں تک کسی ہوٹل تک پہنچاتے ہیں تاکہ ادھر ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو ہم نے ان کو بٹھایا، پنجاب کے فیصل آباد کے تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا آ جاؤ گاڑی، بولتا ہے ہاں جی تسی کتھے دے ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ میں سرگودے کا ہوں۔ اسی طرح بتایا ہاں، میں کہا جی میں سرگودے دا۔ میرا ساتھ والا ساتھی اس نے بھی بولا میں بکر دا۔ تو ان کو ہم نے بولا جی اسی فیصل آباد دیا، تے سندھ وچ بڑا خوف رہندا ڈاکوؤں دا، تو اتھے مانو لوگ لٹ لیندے شامی، تے ساڈی کوشش ہوندا ہے تے اسی دنے دنے سندھ ٹپ لئیے۔ ہاں، بلوچستان اس وقت بہت پرامن تھا، یہ بڑے بڑے واپاری جو کوچے کوئٹہ جاتے ہیں ان میں بڑے بیگیں پیسوں کی بھر کے لے جاتے تھے، کوئی خوف خطرہ نہیں۔ میں نے کہا ادھر، کہنا اتھے نہیں لٹ دے۔ ایک نے کہا لٹ دے تو نہیں، اتھے دے بندے جڑے نے وہ انج نے جڑے چپڑیاں کولوں پانی جانور پیندے نے، بندر تے ہو فلانے، تے اے بھی اتھوں پانی پیندے نے، تے انہاں دی تے جانوراں دی۔ میں نے پھر اس کو کہا کہ میں نے کہا بابا یہ ریاست کا کام ہے، ریاست دی کام ہے نا انہوں نے پانی شانی دے وے، تے ہن اے بندے آپ کتھوں لے آن؟ ریاست مائی باپ ہے، ریاست دا کام ہے پانی شانی یہ علاج معالج ہے، تو پھر انہوں نے کہندا یہ گل بھی بجا ہے، پر اے ہو۔ پھر اس نے کہا جی بلوچی بال بھی نہیں مندے۔ آخر کرتے جب ہم نے ہوٹل پہ چھوڑا، پھر میں نے اس کو کہا چوئی صاحب ہم بھی بلوچ ہیں دونوں۔ پھر وہ بیچارے وہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیں پہچان نہیں پایا کہ یہ بلوچی نے بلوچی ہے، لیکن اچھے تھے آؤ تو انہوں نے بیچاروں نے کہا پیچھے تو ڈاکہ لوٹتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر یہ تو پانی نہیں ملتا ہے، کریں کیا؟ تو ایسے کئی واقعہ اچھا کہ وہ ہیں۔ زبان کے معاملات میں میری کوشش ہمیشہ سے رہی کہ میں اپنی ملک کی تمام زبانوں میں بولوں روانگی سے۔ ویسے تو ساری زبانیں بہت پیاری ہیں، ظاہر ہے ہر شخص کو اپنی مادری زبان سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو اس سے ہٹ کر کے کون سی زبان بڑی میٹھی لگی جس میں شعر و شاعری بھی کر لیتے ہوں یا یاد بھی آ جاتا ہو؟ شعر و شاعری کا خیر پسماندہ گھرانے سے ہوں، میرا اپنی گھرانہ بلوچ ہوں، چوپان ہمارا
مال مویشی غلہ بانی اونٹ پالنا بھیڑ بکری پالنا پیشہ رہا. یہ تو ذوق شعر و شاعری کا اس سے بڑے دور ہیں، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنی ملک کی ساری زبانیں سیکھوں اور اپنے ملک کی لوگوں سے ان کی زبان میں مخاطب ہو جاؤں، پھر وہ جلدی سمجھ جائیں گے. زبردست. جب آپ لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں بولو گے وہ جلدی سمجھ جائیں گے. جب دوسرا پھر ان کے لیے مشکلات سیکھنے میں سمجھنے میں ہوگا. جیسے ہمارے دوست ترقی پسند جاتے تھے بٹے مزدوروں سے خطاب کرنے کے لیے، ان کی تقریریں آدھی انگریزی میں آدھی اردو میں، اور وہ بیچاروں کو میری طرح سیدھی سادھی جڑا والا کہ بٹے مزدوروں کو پنجابی بھی پوری نہیں آتی تھی. تو پھر ایسے میں پھر لوگوں تک آپ اپنی بہتر میسج نہیں کنوے کرتے ہو جب تک ان کی زبان میں ان سے مخاطب نہیں ہوتا. تو آپ مطلب یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی نہیں آ گئی ہوں گی، اس کے لیے آپ نے سفر بھی کیے ہوں گے، سفر سیکھا، جگہوں پہ رہے ہوں گے. عربی سیکھ اس کے لیے نہیں آتا تھا بھی بولتے تھے، پھر بھی بولتے تھے. ہاں شروع میں لوگ کہتے تھے یار کی کرن رہے ہیں تینوں پنجابی تو آندھی نہیں ہونجے دبی جا رہے ہیں. لیکن بعد میں لوگوں نے پہچان یہ بھی ججمنٹ نہیں کیا کہ سرائکی بولنے والا، سرائکی بولنے والا. اچھا، سرائکی کے شاعر اس وقت راج کر رہے ہیں تقریباً پنجاب میں، جو شاعری اس وقت بڑے بڑے شاعر. اس زبان میں ایک کشش ہے، کشش ہے. ہاں کشش ہے، زبانیں سب میں کشش ہے. اور آپ دیکھو انڈس کی زبانیں ان کی الفاظ تلفظ ایک دوسرے سے. اب بلوچی میں بھی مچ کہتے ہیں سب کو، ہندکوں میں بھی کہتے ہیں جلو جی مچ جلیے، مطلب مچ مانا سب. ہاں ایسے ہی سب. بلوچ کہتا ہے مچ برا میں، وہ کہتا ہے مچ جلو. تو یہ مچ لفظ جو ہے وہ اس میں کامن ہے. کشمیر کی شاعری اور ہندکوں کی شاعری سرائکی کی ملتا جلتا ہے. اتنا ہی پنجابی بھی اس انڈس جتنا اپنی کیت کلیانوں میں سرسبز و شاداب ہے، اتنا ہی یہ انسانی محبتوں سے بھی انڈس بھرا ہوا ہے. بدقسمتی ہے کہ انڈس کو اس طرح خونخوار درندہ میں ہم نے تبدیل کی، ورنہ انڈس جتنی انسانی محبتوں کی لوگ کہانیاں انڈس میں ہیں وہ دنیا کی کسی کونے میں نہیں ہے. انڈس بہت ہی انسان دوست خطہ رہا. ایسے ہی حاجی صاحب لگتا یہ ہے کہ سرسولی صاحب آپ نے سارا مطلب جو آپ کا وقت گزرا، ماضی گزرا، یہ بلوچستان میں ہی نہیں گزرا، آپ پنجاب میں بھی رہے ہوں گے. ہاں جانا ہاں نا. میرا پڑھائی کہاں سے کی؟ پڑھائی بابا میں نے تمہیں پہلے کہا کہ میں ایک چوپان گھرانے کا ہوں. میں نے یہ دینی مدرسوں میں رلتا پھرتا مفت کی روٹی کہیں سے بیک کی روٹی لے کر اس سے کہیں جو ہے شیخ سعدی کی 5 کتاب پڑھا، کہیں گلستان بلستان پھر گئے، پھر صرف تک جب پہنچے پھر خطرہ تھا کہ پاگل ہو جائیں گے. عربی کا الفابیٹ بہت سخت ہے، صرف میں کئی ملا پاگل بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، جب اس کی ضرباں ضربو آدھی رات تک جنگلوں میں کرتے ہیں تب جا کے وہ ہوتا ہے. پھر اس میں پھر صرف صغیر کبیر جی نامیر صرف کے تو بیسکلی اچھا پاگل ہونے سے بچ گئے. لیکن کچھ آیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے کافی رہنمائی حاصل ہوئی. اچھا گلستان بوستان سے 5 کتاب سے. تو پھر گزارا کرتے ہیں. اسکول نہیں پڑھا؟ اسکول اپنے گاؤں میں، ہمارا گاؤں پہاڑوں کی گنج، اس وقت پرائمری اسکول تھا. تو کوٹ ساسولی لجے، کوٹ حاجی امیر بخش ساسولی لجے، یہ نوشکی سے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور کلات کے گنجان پہاڑوں کے بیچ میں ہے. وہاں میں پیدا ہوا. میری ماں باپ ایک دن میں فوت ہو گئے. ایک گھنٹہ پہلے میری والدہ فوت ہوئی، اس کو اللہ مغفرت کرے. اس کے بعد میرے والد. تو اس کے بعد ہم یتیم ہوئے. پھر میری والدہ اور قبیلے کا، میرے والد اور قبیلے کا. پھر انہوں نے کہا ہمیں دے دو، ہم ان کو پڑھائیں. اچھا. ماں کے خاندان والوں نے، باپ والوں نے کہا نہیں ہم اپنوں کو خود کریں گے. پھر اس کشمکش میں پھر دوسرے
پھر مطلب اس سے بس یہی، پھر ہمارا ایک چچا تھے حاجی اللہ بخش، وہ مدرسے میں پڑھتے بھی تھے، مولوی تھے بڑے. اچھا. پھر ہمارا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا. اچھا، آپ نے بلوچستان کی صورتحال پہ خاصی بات کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کی یہ جو ابھی دگرگوں صورتحال ہے، اس میں زیادہ کردار سرداروں کا ہے یا وہاں کی بیوروکریسی کا ہے، افسرشاہی کا ہے؟ سردار اور افسرشاہی بیوروکریسی آپس میں مفاداتی بھائیوال رہے، پارٹنر رہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا سجن رہے، ایک دوسرے کی لیے بیگار برتے رہے. فرمائش بلوچ عوام کو پیچھے پسماندہ رکھنے میں دونوں طبقات کو بریء زمان نہیں سمجھتا ہوں. ریاست مائی باپ ہے. کیا پاکستان کے ریاست کے لیے 20 سے 25 لاکھ بلوچوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت مشکل تھا؟ آج اگر 30 لاکھ بلوچ ایجوکیٹ ہوتے تو میرا خیال ہے صورتحال آج جس طرح ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کسی بھی سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں، خصوصاً وہ والی سیاسی پارٹیاں جنہوں نے بلوچستان پہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں جو رہی ہیں، انہوں نے کچھ اس حوالے سے کردار ادا کیا ہے کہ یونیورسٹیاں بنائی ہوں، تعلیمی ادارے بنائے ہوں اور سرداروں کے چنگل سے، وڈیروں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کی ہو؟ آپ کی پورے ملک میں سمجھتا ہوں 80 کے بعد کوئی سیاست خود مختار آزاد نہیں رہا ہو. 80 سے پہلے کی سیاست کچھ نہ کچھ عوام کی خیر خواہی کی ان کی نشانات ملتے ہیں. کہیں انہوں نے عوام کی دوستی، خیر خواہی کی سیاست کی ہو، چاہے وہ سو کالڈ جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں. 80 کے بعد مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا ہے. سارے یرغمال تابعداری، یعنی کہ 80 کے بعد جو 3 مارشل لا لگے تقریباً پھر وہ اسی کے گرد جمہوریت بھی گھومتی رہی کہیں نہ کہیں. جمہوریت آج بھی، اس جمہوریت کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، یہ جمہوریت سرمایہ دار، جاگیردار، سردار، شاہوکار کی حویلی میں بند رکھا سا ہے، اس کی حویلی میں ناچتی ہے. باہر میں نے 80 کے بعد اس کو نکلتے نہیں دیکھا کہ وہ عوام کے بھی محفل میں جائے. زبردست. تو دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کی یہ صورتحال ہو گئی، تقریباً اسی طرح کی صورتحال سندھ میں بھی ہے، اسی طرح کی بے یقینی، بے چینی. میری بات سنو، آج پورے پاکستان انڈس پہ قائم ہے. انڈس ایک فطری ملک ہے، ظاہر ہے اس کی پھر بھی کچھ پوشن بھارت کے پاس ہے. آج ہر جگہ آپ پنجاب کی عورتوں کو دیکھیں کہ وہ آٹے کے لیے کیا بلبلا رہی ہیں، ایسے ہی ہے، کیا آنسو بہا رہے ہیں. یہ صورتحال ہوگی. مجھے بتاؤ، اگر ان میں شرم حیا ہوتا تو جتنے بھی زوراور طبقات ہیں وہ ان آنسوؤں پہ ڈوب مر جاتے. ظاہر ہے. سسولی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ شعر و شاعری کے جملے بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف زبانیں بھی، تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتایا کہ آپ نے مدرسے میں ہی پڑھا اور عصری تعلیم، لیکن لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں. تو مطالعہ بھی آپ کے میں نے چپڑے، دیکھو میں نے اوش سنبھالا، روٹی مولوی کی مدرسے میں کھایا. جب ٹریڈ یونین دیگر پہ آیا تو پھر میں لیفٹسٹ کمیونسٹوں کی صحبت میں رہا. پھر مجھے یہ بھی کہیں کتاب میں ملا کہ جہاں جاؤ ان کی زبان بولو. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے زبان سیکھنے کا ایک جنون چڑھا. ٹھیک ہے. تو پھر میں اسی سے تمام تر یہ زبانیں، میرے ملک کی بولی جانے والی سب میری زبانیں ہیں. مطالعے میں زیادہ کیا رہا، کیا پڑھا؟ ہسٹری، قومیتوں کی، علاقوں کی مزاج. اچھا. اور یہ کتاب مجھے جو بھی ملا وہ پڑھا. میں نے زندگی میں چوری چکاری نہیں کی، لیکن کچھ اچھی کتابیں، میرا ایک دوست ہے جو حیدرآباد پریس کلب کا سیکرٹری جنرل رہا، اقبال ملا صاحب، جام ساکی صاحب کا وہ داماد تھے.
تو اس سے مانگتا تھا، وہ میرے کو دیکھ کے اپنی کتابیں چھپاتا تھا اپنے بستروں کے بیچ میں نے اس کی کچھ کتابیں چوری کی. میرا زندگی کا چوری کتاب کا ہے، باقی اور میں نے کسی کا کوئی چیز نہیں چھپایا. بعد میں ان کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی ان کو پتہ چلتا تھا، پھر وہ آتے تھے دیکھتے تھے یہ میرا کتاب ہے. ارے بابا، میں نے کہا بازار میں کتابیں ہزاروں چھپتے ہیں، ملتے ہیں، سب کتابیں تیرے ہیں. وہ کہتا تھا دیکھو یہ میرا لکھا ہوا ہے، یہ میرے سین، یہ میرا ہے. میں نہیں بابا، تم کو غلط فہمی. میں نے کتابیں کچھ دوستوں کی چرائے. تو یہ اچھا کچھ جانتے تھے وہ دے دیتے تھے، بابا لے وہ پڑھو. تو یہ ابھی بھی ذخیرہ ہیں، ابھی بھی یہ عادت ہے؟ کچھ ہے میرے پاس، ہاں کچھ. ایک میرا دوست ہے اور جو پی ایف یو جے کا سابقہ صدر رہا، ہما علی صاحب، اس کو میں نے اس کی جو کتاب دیکھتا تھا وہ پھر کہتا تھا یہ لے یار تو انجی انہوں نے چوری کرنی ہے، میں خوشی نال دے رہے ہیں، لے جا لے جا پڑھو جا. ہاں بولو. ظاہر ہے آپ نے بھی حق ادا کیا، وہ ساری کتابوں کو پڑھا. ظاہر ہے پڑھا. انہوں نے ایسے ہی لے کے رکھے تھے، پڑھتے نہیں تھے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے بس اوقات کے لوگ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، جنون ہوتا ہے. پھر بعد میں کچھ دوستوں نے ایسے کیا کہ جو انگریزی کے کتاب تھے اس کو نہیں چھپاتے تھے، اردو کے سندھی کے لکھے ہوئے کتابوں کو چرا کے چھپا دیتے تھے کہ یہ چوری کرے گا، انگریزی کی نہیں کرے گا. ہاں وہ میری زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کیونکہ میں ملے کا مدرسے میں رہا، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے یہ کتاب، پھر وہ چوری کر لیتے تھے. پھر مجھے وہ بتاتے تھے یار وہ کتاب جو ہے محترم وہ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن آ گئی ہے. اچھا. ہاں پھر میں کوشش کرتا تھا، 2-4 روپیہ آ گئے تو لے لیتا تھا. لیکن مجھے دوستوں نے، مجھے یار چاروں صوبوں کی دوستوں سے محبت بہت ملی، پیار بہت ملا. ظاہر ہے جب آپ خود ایک اچھے انسان ہوتے ہیں اور دوسرا سامنے والا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھر آپ اس کی زبان میں بات کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ اپنائیت ہو جاتی ہے فوراً سے. میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ جب آپ کسی کی زبان میں بات کرتے ہیں تو 50% اس کے قریب زیادہ تو وہ آپ کو اپنا سمجھ جاتا ہے، فوراً آپ قریب ہو جاتے ہیں. سسولی صاحب آپ کا ایک آپ کو بتا دوں ایک بات. ایک جگہ میں ایک دوست سے سفر کر رہا تھا کوئٹہ کے لیے، اس سے میں پنجابی بولتا گیا، تو خضدار میں بس رکا، ہم اترے، مجھے کہتا ہے کہ ان گل سن، میں کہ اتھے لواں گا، اتھے آپس پنجابی نہیں بولنی، اتھے دے لوگ تھوڑا جہا اتھے صورتحال اور ہے. میں کہ چلو سب ٹھیک ہے تاڑے. ہم اتر گئے تو پھر اردو میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے آگے پیچھے. تو پھر میں نے ایک سے کوئی چیز مانگا، میں نے اس کو کہا بلوچی میں. مجھے کہتا تو بلوچی بھی آندی ہے؟ میں کہا. کہتا یہ بڑی گل ہے. ٹھیک ہے کام چل گیا. ہاں ساڈا. تو بیسیکلی ایسے بھی ہوتے رہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے تو ہمیں محبت ملی یار، ہمیں کہیں نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ نفرتیں جو ہیں اختلافیوں، زیادتیوں، اقربا پروری نے پیدا کی ہیں. ایسے ہی ورنہ ظاہر ہے سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہی ہیں. کلات ریاست تھا، اس کے 3 وزیر اعظم پنجابی تھے بھائی. ہاں آن دی ریکارڈ بول رہا ہوں. مرزا احمد علی، ٹھیک ہے، شمس الحسن، ایک کا نام مجھے نہیں آتا، ذات اس کا کنڈ تھا، کنڈ ایک ذات ہے اس کا تھا. ایسا کوئی معاملات تھے نہیں. جب اختلافی، ناانصافی، اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں پھر نفرتوں کی دیواروں کو بڑھاتے ہیں. سسولی صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا، پھر قیمتی یہ ساری گفتگو کی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی مختلف ٹاپکس پہ اور خصوصاً یہ زبانوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی اور نشست میں بات کریں گے. ناظرین آج آپ نے یہ انٹرویو ملاحظہ کیا، آپ کو یہ کیسا لگا اس کے بارے میں آپ نے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.